बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस हकीकत से दुनिया का कोई मुल्क इनकार नहीं कर सकता कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो पूरी दुनिया बदअमनी का शिकार रहेगी। वक्त ने, तजुर्बे ने और हालात व वाक़यात ने ये बात साबित की है कि अफ़गानिस्तान का अमन नागुज़ीर है। सिर्फ़ इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और चीन, रूस के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी नागुज़ीर है। इसलिए पूरी दुनिया की ये कोशिश बहरहाल है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, वहाँ एक ऐसी हुकूमत बन जाए जो अफ़गान अवाम की मर्ज़ी से बने और जिससे सब लोग कबूल करें, और ये जो यहाँ जंगो जदल हो रहा है पिछले करीब 30 साल से, जो यहाँ कत्ल व गारतगरी हो रही है, ये बंद हो जाए। इस सिलसिले में हर बंदा, हर जो स्टेक होल्डर है, उसके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने ख़यालात हैं, अपनी अपनी मॉडल, अपना अपना तरीक़ेकार है। नाज़रीन किराम, अमरुल्लाह सालेह जो नायब सदर हैं इसके अफ़गानिस्तान के, और ये उनकी इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह भी रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह ने अभी BBC ने एक ख़ुसूसी प्रोग्राम अमेरिकी सदर की जो बाइडन की आमद के बाद जो पॉलिसी बन रही है इस हवाले से किया है, और जो बाइडन के इन ख़दशात को कि अगर अमेरिका की फ़ौज वहाँ मौजूद ना रही तो क्या क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं, इस हवाले से एक प्रोग्राम किया। तो इसमें उन्होंने अमरुल्लाह सालेह का एक इंटरव्यू भी लिया। अमरुल्लाह सालेह से जब ये पूछा गया कि अमेरिकी फ़ौजियों के यहाँ से जाने पर आपका क्या ख़्याल है, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने साफ बताया कि ये अपना एक नामुकम्मल और अधूरा मिशन छोड़कर जाना ऐसा ही है जैसे ये पहले जब मुजाहिदीन का मसला था तो टूटने का, ये अफ़गानिस्तान टूटने का, रूस के टूटने का ऐलान हुआ और अमेरिका ने छुट्टी कर ली मामलात को अधूरा छोड़कर। तो क्या अमेरिका ये गलती दोबारा यहाँ पे दोहराएगा? इसके मुतहम्मल ना अफ़गानिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है, ना अमेरिका इसका मुतहम्मल हो सकता है। इसलिए जब तक मामलात वो रुख अख्तियार ना कर लें जो बुनियाद, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसके लिए और उनका कहना यह है कि कुर्बानियाँ हमने इसलिए दी हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जो अफ़गानिस्तान के अवाम मुंतखब करें जदीद जमहूरियत के तरीके से। उनका कहना यह है, वो तालिबान को आज भी एक टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं और ये बताते हैं कि इनके रीजनल जो नेटवर्क है, जो इनका रीजनल टेररिस्ट नेटवर्क क्या है, ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क क्या है। उन्हें CIA के साथ अपने ताल्लुकात पे बहुत फ़ख्र है और वो CIA का हवाला अपने हर इंटरव्यू में, हर बात में ज़रूर देते हैं। वो कहते हैं कि CIA को इस बात का इल्म है कि हमने अभी गज़नी में इनका अल-कायदा का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा है जो कि तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह हमने हलमंद में 2 इनके जो ब्लैक लिस्ट अल-कायदा के कमांडर हैं उनको मारा है। ये इस बात का सबूत है कि अपने आप से तालिबान ने अल-कायदा को ख़ुद से अलग नहीं किया। आपको याद होगा कि 3-4 रोज़ पहले इनकी तरफ से, तालिबान की तरफ से बड़ा वाज़ेह बयान आया था कि हमारा अल-कायदा से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका नेटवर्क मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। जबकि उनका ये कहना है कि ये अमरुल्लाह सालेह का या अफ़गान हुकूमत का ये नुक्ता नज़र है ज़ाहिर, और अमेरिका का भी नुक्ता नज़र यही है कि अभी तक इन्होंने अपना ताल्लुक़ उनसे नहीं तोड़ा। नाज़रीन किराम, अमरुल्लाह सालेह ने एक बात कही कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, बट रियलिटी है। हमने इसलिए ये जो मायदा है जो
یہ جو ابھی طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، اس کو اس شرط پہ قبول کیا ہے، لیکن ہم نے امریکہ کو واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ ہم سوائے الیکشن کے اور الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت کی کسی بھی اور طرح کسی بات پہ رضامند نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن بذریعہ عوام چاہتے ہیں، جبکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن تو اللہ کے ذریعے ہو چکا ہے اور چونکہ اس کا قانون یہاں لاگو کریں گے، تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں جمہوری طریقے سے یا اور طریقے سے اس مصیبت کو اپنے گلے کا ہار بنائیں اور یہاں پہ سو کال جمہور، نہ ہمارا یہ مزاج ہے، نہ ہماری یہ روایت ہے۔ اس بات میں ظاہر ہے کوئی سچ جھوٹ تو نہیں۔ اب امراللہ صالح یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصل میں مذہبی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں اور ہم جو ہماری روحیں ہیں وہ ان کے ہاتھ فروخت نہیں کریں گے، کہ ہم ان کے جسمانی غلام بن کے نہیں رہ سکیں گے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ CIA کے پاس اس بات کے پکے ثبوت موجود ہیں کہ 17 القاعدہ بمبار اس وقت بھی یہاں موجود ہیں جو کسی بھی لمحے کوئی بھی رزلٹ لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شدت سے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ہم 5000 لوگوں کو یکمشت رہا نہیں کریں گے، ایک ہی دفعہ رہا نہیں کریں گے۔ اس سے ہم اپنا ایک طالبان کو مضبوط کر کے اپنے گلے کے نئی مصیبت ڈالیں گے۔ ہم نے ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن امریکہ کے پریشر پر ہم نے ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا جنہیں ہمیں رہا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ امراللہ صالح یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہیں تو وہ الیکشن میں کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت بنیادی پھڈا دراصل یہی ہے جو ان کے انٹرویو سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ فیئر اینڈ فائر الیکشن چاہتے ہیں، اور یہ جو طالبان جو ہیں وہ الیکشن نہیں، وہ کسی اور طرح اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ یہ اتنا واضح فرق ہے کہ اس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس لیے دوحہ مذاکرات ناکام مذاکرات ہیں۔ طالبان اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا لایا ہوا دین یا نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کریں گے، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں جمہوریت سے۔ ہم نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں، جو اتنا خون کے دریا بہے اور بہائے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں بہائے کہ ہم مغربی جمہوریت یہاں پہ نافذ کر دیں جو کبھی بھی اس خطے میں نافذ نہیں رہی، جبکہ افغان حکومت جو اب لائک مائنڈڈ لوگوں کی حکومت ہے، اور یہ سمجھیے کہ اس میں قریباً پورا ہی شمالی تاج شامل ہے، ازبک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور دوسرے بھی خاصے گروہ اس میں شامل ہیں، یعنی اور جو پشتو سپیکنگ بھی جو کچھ گروہ ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ امراللہ صالح اس بات پہ کبھی اشارتاً بات کہہ چکے ہیں کہ گلبدین حکمت یار بھی آخر ایک مطلب مذہبی لحاظ سے ایک دینی جہادی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ بھی تو الیکشن لڑ بھی چکے ہیں اور الیکشن کے قائل بھی ہیں، تو طالبان کیوں نہیں ہوتے اگر طالبان کے ساتھ عوام ہیں؟ اب یہ بنیادی طور پہ یہ نقطہ ایک بنیادی نقطہ نظر کا فرض ہے، نظریات کا فرق ہے، نقطہ نظر کا فرق ہے۔ میں آپ دیکھیں نا، طالبان کا جتنا ہم نے جہاد دیکھا، جتنا سسٹم دیکھا، وہ کوئی آپ انہیں غلط کہیں، آپ انہیں صحیح کہیں، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنا جو اللہ کا نظام ہے وہ زمین پہ قائم کریں گے، اسلام قائم کریں گے، جبکہ موجودہ دور میں اور جو مذاکرات ان میں دور دور تک یہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اس صورتحال سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس صورتحال سے جو بائیڈن فائدہ اٹھائے گا۔ وہ کہے گا کہ جو سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ تو الیکشن چاہتے ہیں، آپ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں؟
جب وہ ہمارا ان کا ساتھ معاہدہ ہے، سیکورٹی کا معاہدہ، ہم ان کی حفاظت کو نہ کریں، اور UN کی جو قراردادیں انہوں نے پاس کروائی ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ مسئلہ سلجھتا نظر نہیں آ رہا۔ بظاہر ہم دیکھیے خوش ہونے کے لیے تو ہماری وزیر خارجہ جو مرضی باتیں کہہ دیں یا ہم جو مرضی باتیں کہہ دیں، لیکن جو اصلیت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ طالبان تو کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، یہی ان کا نقطہ نظر ہے، اسی پہ وہ قائم ہے، اور انہوں نے اس پہ اور جو اس پہ پیرا دے کے دکھایا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ جیسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے۔ انہوں نے ایک دن کے لیے فائر بندی نہیں کی، وہ امریکہ کی بات مانتے نہیں، وہ اپنے رویے میں، اپنی گفتگو میں ذرا بھی لچک پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جہاں جمہوریت میں تو لچک پھر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔